السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، کبھی کبھی بغیر وجہ کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل اور حوالہ نمبر بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے مومنوں پر وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو بغیر کسی عذر کے نماز کو تاخیر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی تو ہے جو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ بہت سخت کلمات ہیں یہ، کہ ان کے بعد یعنی جو انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جو جانشین ہیں وہ برے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، جہنم میں عنقریب یہ داخل ہوں گے۔ تو یہ بہت زیادہ گناہ والی بات ہے کہ آدمی بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر جو ہے نمازوں کو چھوڑتا رہے اور جمع کرتا پھرے۔ باقی اس سوال کی دو صورتیں میں سمجھ پایا ہوں، ایک تو ظہر اور عصر ہے اور دوسرا مغرب اور عشاء ہے۔ تو یہ امام اگر بغیر کسی عذر کے دو نمازیں پڑھانا چاہے تو وہ پڑھا سکتا ہے، 4 نمازیں نہیں، 2 نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جمع کی ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی بارش کے۔ تو یہ ایک بیان جواز کے لیے ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر دوسرا جز جو میں سمجھا ہوں، 4 نمازیں اگر آپ کا سوال ہے کہ اکٹھی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ایک بری بات ہے اور بری صورت ہے اور برا عمل ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کوئی بھی نماز نہ پڑھے اور رات کو ساری جمع کریں، نہیں۔ ہاں، عذر کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح کہ روایت موجود ہے نسائی میں، ان المشرکین شغلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق۔ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھا 4 نمازوں سے، گویا جنگ میں 4 نمازیں نہیں پڑھ پائے۔ چنانچہ فامر بلالا، بلال رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا، فاذن ثم اقام فصلى الظہر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، بلال رضی اللہ عنہ نے ایک اذان کہی اور ہر نماز سے پہلے اقامت کہتے گئے، اور نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ کرام نے پڑھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھیں کہ اگر کسی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہے یا نیند کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ 3-4 نمازیں گزر جائیں، تو ایسی ویسی صورت میں جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کی قضائی دی جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر، جس سے آپ نے سوال میں لکھا، بغیر کسی عذر کے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس پر تو اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی ہے وہ اس کی قضائی نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ نمازوں کی جو پابندی ہے یہ کریں، نمازوں کے اوقات اس کو یاد رکھیں۔ غالباً یہ کسی بہن کا سوال ہے، تو ہماری بہنیں جو ہیں خصوصی طور پہ یہ نماز میں بہت زیادہ لاپرواہی کرتی ہیں۔ مرد تو چلیں اذان سنتے ہی مسجد میں چلے جاتے ہیں، لیکن خواتین گھر کے کام کاج میں مگن رہتی ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم چلیں، ظہر کی نماز ہے تو چلیں عصر کے ساتھ پڑھ لیں گی۔ اس کا جواز میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر جائے اور میری ماں اور بہن یہ سمجھے کہ چلیں عصر کے ساتھ میں قضا کر لوں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر عصر سے پہلے آپ فوت ہو جائیں تو پھر؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، نماز کی جو پابندی ہے اور وقت پر ادا کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔